کے بعد فجر کی نماز کے بعد مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آشار پڑھ کر درود و سلام نہیں بھیجا. مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی ایسا نہیں کہا یا نبی سلام علیکہ. مسجد میں کھڑے ہو کر کبھی ایسا نہیں کہا درود تم پر سلام تم پر. جو سلام آج ایجاد کر کے پڑھا جاتا ہے یہ بدعت ہی نہیں بلکہ شرک ہے. آج کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام پر سلام پڑھنے پر لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، جبکہ یہ ادب مصطفیٰ ہے. اور ہضم کن کو نہیں ہو رہی ہے؟ منافقوں کو. ایمان والوں کو تو ہوئے گی، کیونکہ ایمان والوں نے قرآن پڑھا ہے اور حدیثیں پڑھی ہیں اور سمجھی ہیں، اور صحابہ کا عمل باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور کیا عمل تھا آپ دیکھ لو، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. صحابہ اور نبی کی تعظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑا ہو جانا ایسی تعظیم ہے جو کم درجہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عام بھی ہے کہ معمولی آدمی بھی کھڑے ہو کر تعظیم کی جاتی ہے، مگر مخالفت کرنے والے اس کم درجہ کی تعظیم کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ٹھہراتے. حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے، شریعت کے مجاز کو سے خوب واقف تھے اور حلال اور حرام اچھی طرح جانتے تھے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعظیم کیا کرتے تھے جس کی مثال اب پوری دنیا میں ملنی مشکل ہے. مطلب آپ دیکھو، اگر مثال کے طور پہ اگر غلطی سے یہاں پر آکاش ویجے بن گیا، رانی پورے میں آ جائے آکاش ویجے بن گیا، تو یہاں تک کہ جھنڈے بھی لگائے گا، ہر شخص جھنڈا بھی لگائے گا اور ہار لے کے کھڑے رہے گا، اور بلکہ اس جستجو میں رہے گا کہ کاش میرے پاس آکاش ویجے بن کے آ جائیں تو میں ڈال دوں ان کے گلے میں. رہے گا کہ نہیں جستجو میں؟ اور آ جائے تو وہ بیٹھے رہے گا، کھڑا ہو جائے گا کرسی پہ. میرے کو بتاؤ تم تعظیم کیا تو صرف وہ تو کافر کے لیے تعظیم کے لیے تم کھڑے ہو رہا ہے، جن کے صدقے میں اللہ پاک نے پوری کائنات کو بنائی. ان کی بارگاہ میں کھڑو کے سلام نہیں پڑھ سکتے ہو تو کتنے مردود شخص کہا جائے گا اس شخص کو، کتنا مردود ہوگا، دھتکار دیا گیا. شیطان جو تھا وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں تھا تعظیم کے لیے، یہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھو اب ان کو سوچنا چاہیے. اور ایک طرف دعویٰ یہ کہ ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ، بھائی صحابہ کے طریقے پہ تو یہ طریقہ مانو نا. یہ دیکھو میں طریقہ بتا رہی ہوں آپ کو. حدیث شریف میں ہے کہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ وہ مسلمان نہ ہوئے تھے، حدیبیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی بات چیت کرنے کے لیے آئے. اس موقع پر صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا. تو واپسی کے بعد مکہ شریف کے کافروں اس طرح انہوں نے بیان کیا، مکہ شریف کے کافروں سے انہوں نے اس طرح بیان کیا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ مطلب معائنہ کرنا آئے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیا تیاری ہے، یا ہم سے جو ہے جنگ کرنے کی تیاری کرنا ہے. تو ان کو بھیجا تھا ان کے گرو نے کہ جا کے دیکھ کے آؤ. تو انہوں نے دیکھا جب وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت کی حالت، تو وہ گئے کافروں کے پاس. وہ کیا بولا انہوں نے؟ قسم خدا کی میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں بھی حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس طرح تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کر. خدا کی قسم جب وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک کسی نہ کسی آدمی کی ہتھیلی پر ہی گرتا ہے جسے وہ اپنے چہرے اور بدن پر مر لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو فوراً ان کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے. اور جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پانی وضو کرنے میں گرتا ہے اسے پانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. وعلیکم السلام. اور ان کی ایسا لگتا ہے وہ بیان کر رہا ہے، دوسرے کے ساتھ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جائیں گے. اور ان کی بارگاہ میں بات کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو نیچی رکھتے ہیں اور تعظیم کے سبب ان کی طرف آنکھ بھر نہیں دیکھتے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہدایت کے چمکتے ہوئے تارے ہیں وہ ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعظیم کرتے تھے. یہاں تک کہ آپ کے تھوک اور بلغم کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی ہتھیلیوں پر لے کر بدن اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے. اور وضو کرنے میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کا دھوان حاصل کرنے کے لیے لڑنے مرنے کی صورت پیدا کر دیتے تھے. افسوس ہے کہ آج کل کے ان نام نہاد مسلمانوں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کو بھی تیار نہیں. اور پھر اس وقت دعویٰ یہ کہ ہم صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہیں اور ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں. خدا تعالیٰ انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اس حدیث شریف میں صحابہ کے ہر کام کو تعظیم کہا گیا ہے، جس سے ہمارا یہ لکھنا صحیح ثابت ہوا کہ بات یا
بات یا کسی کام سے جس طرح بھی بڑائی ظاہر کی جائے سب تعظیم ہی ہے۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت ابو ذوحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف کی اس جگہ میں دیکھا جسے ابتا کہا جاتا ہے، جبکہ وہ چمڑے کے لال تمبو میں تھے، اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے میں جو پانی گرا انہوں نے اسے ایک لگن میں لیا اور لوگوں کو دیکھا کہ اس پانی کی طرف دوڑ رہے ہیں، جس کو اس میں سے کچھ مل گیا اس نے اپنے چہرے وغیرہ پر مل لیا اور جو نہیں پایا اس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ تری لے لی۔ دوسرے صحابی سے ہاتھ ملا کے دیکھو آپ تری لے لی، بخاری مسلم کے اندر مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث شریف سے بھی کھلا معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے انتہا تعظیم کیا کرتے تھے کہ آپ کے دھون سے برکت حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے اور ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو صحابہ پانی نہیں پاتے تھے وہ دوسرے کے ساتھ سے تری ہی لے لیا کرتے تھے ہاتھ کی۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ایک قریشی غلام نے پچھنا لگانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلا ہوا مبارک خون پی لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا تم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ خصائص کبریٰ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ہر جاندار کا بہتا ہوا خون حرام ہے، تو انسان کا خون بدرجہ اولا ضرور حرام ہے، لیکن یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے کہ آپ کے جسم اقدس سے بہا ہوا خون حرام نہیں بلکہ اس کا پینا برکت اور ثواب ہے۔ اس لیے جب غلام نے اسے پی لیا تو آپ نے اس پر ناراضگی نہیں ظاہر فرمائی بلکہ جہنم سے آزادی کو اس کو خبر سنا دی، سبحان اللہ۔ اور خوشخبری سنا دی گئی۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے ہے، اسی لیے غلام کو اس کا بدلہ یہ ملا کہ وہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صاحبہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، اسی حال میں آپ کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے عرض کیا نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی یا اللہ علی تیرے اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھے، اس لیے ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، لہٰذا تو ان کے لیے سورج کو لوٹا دے۔ حضرت اسما بنت امیس فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ سورج ڈوب گیا تھا، پھر حضور کی دعا کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نکل آیا اور اس کی کرنیں پہاڑوں اور زمینوں پر پھیل گئی، اور یہ واقعہ صحبہ میں ہوا جو خیبر سے قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ شفا شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں نماز جیسی اہم عبادت آپ کی نیند پر قربان کر دی، اسی لیے کہ ایمان والوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا عقیدہ ایمان کا رکن ہے، اور تعظیم کرنا ایمان کے بعد فرض سے پہلے ضروری ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ خدا کی قسم آپ غار کے اندر نہ جائیں جب تک آپ کے پہلے میں نہ جاؤں، تاکہ اگر اس پہ سانپ وغیرہ ہو تو اس سے مجھ کو تکلیف پہنچے اور آپ محفوظ رہیں۔ پھر آپ غار کے اندر گئے اور اس کو خوب صاف کیا، اور جب غار کے اندر ان کو کچھ سوراخ بل دکھائی دیے تو انہوں نے اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ کر بھر دیے اور 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں لگا دی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اب آپ اندر ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ یہ واقعہ اب آگے یہ ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہی رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ اسی طرح بیٹھے رہے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خلل نہ آ جائے، لیکن سانپ کے زہر سے اتنی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی
آپ سے پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا تھوک لگا دیا تو فوراً ان کی تکلیف جاتی رہی، مگر کئی سال کے بعد سانپ کا وہی زہر لوٹ آیا جو آپ کے انتقال کا سبب بنا، یعنی اس زہر کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھا آپ نے، لوگ جیسے کہتے ہیں کہ بھیا تمہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہا ہوں، کن نے بولا؟ کہ انگوٹھے چوم رہا ہوں، کن نے بولا؟ جبکہ ان کی دلیلیں دیتے ہیں ہم لوگ، انگوٹھے چومنے کی، کھڑے ہو کے سلام پڑھنے، ان کو دلیلیں دے دی جا چکی۔ اب ان لوگوں سے بولو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو کس نے حکم دیا تھا ان کو کہ کھڑے ہو کے جو ہے پانی مبارک لیں اور چہرے پر نہ لیں؟ اللہ نے دیا تھا، رسول اللہ نے دیا۔ نہیں، بظاہر اس کا عمل، بظاہر یہ لفظ مانگتے ہیں نا بھائی، یہ بتاؤ کھڑے ہو کے پڑھنے کا دیا کہ نہیں، ایسا کرنے کا دیا کہ نہیں، ایسا کرنے کا دیا نہیں۔ اب ان سے بولو ایسا کہا کہاں ہے قرآن میں؟ صراحتاً کہاں ہے؟ حدیث میں کہاں صراحتاً حضور نے فرمایا ہو کہ جب میں وضو بناؤں تو تم کھڑے ہو جایا کرو، میرا جو ہے لعاب اور میرا وضو کا پانی تم چہرے پہ مل لیا کرو، تری لے کے آپس میں جو ہے اس طرح جو معاملات ہوتے تھے یہ سب کے لیے حدیث بتا دو ہمارا کھڑے ہو کے ساتھ۔ اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کو کس نے بولا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے نماز کا وقت ہوئے تو آپ ایسا کرنا؟ مطلب کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی تھی قرآن کی، ان کو معلوم تھا کہ حضور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اے لوگو اللہ رسول پر ایمان لاؤ، میرے نبی کا ادب کرو، میرے نبی کی تعظیم کرو۔ انہوں نے یہ آیتیں پڑھ رکھی تھی بھائی ادب والی، تو ضروری نہیں کہ بالکل تمہیں ہر چیز ایک ایک بتائیں کھول کے۔ ادب والی جب آیت آ گئی قرآن میں تو ادب میں ہی شمار ہوگا یہ سب، یہ کھڑے ہو کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب گود میں آپ جو ہے مطلب ان پہ سو رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ادب ہی تو تھا کہ نماز تو جائے چلے جائے گی مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب پہلے، یہ ادب ہی تو تھا کیونکہ قرآن میں آیا کہ میرے محبوب کا ادب کرو۔ وہی تو حضرت ابوبکر صدیق نے سارے سوراخ بند کر دیے، سانپ کاٹ لیا، صرف ادب ہی تھا کہ زہر کا اثر باقی رہ گیا، جو ہے درد کر رہا، مگر صرف آنکھوں سے آنسو ظاہر گرے چہرے پر حضور علیہ السلام کے، تو تب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہوا، مگر اٹھانا گوارا نہیں کیا کیونکہ ادب تھا نا بھائی، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھ رکھا تھا، انہوں نے کہ میرے محبوب کا ادب کرو، مرتبہ سمجھتے رہے، کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا تھا۔ اب تو بولو بظاہر بالکل بتاؤ، سارے ایک ایک چیز کھول کے بتاؤ، تو بھائی ہم بھی تو سوال پوچھ رہے ہیں تمہارے سے، پھر بتاؤ تم یہ کہ ایک تمام صحابہ کو کس نے کہا تھا کہ نل جب حضور وضو بنا ہے تو جا کے تم کھڑے ہو جاؤ؟ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کن نے بولا تھا کہ حضور کا خون مبارک آپ جو ہے پی لو؟ کیونکہ ادب ہی تو تھا بھائی، یہ ادب مصطفیٰ تو ہے کہ میں حضور علیہ السلام کو خون مبارک ان کا ہم چہرے سے پانی لگا ہوا وہ نہیں گرنے دینا تو خون کیسے گرنے دیں گے؟ یہ ادب ہی تو تھا بھائی، ادب مصطفیٰ ہے۔ ہر چیز کا تمہیں ایک ایک چیز کا اگر تم مانگو گے تو پھر تمہارے پہ کئی سوال قائم ہو جائیں گے کہ پھر وہ صحابہ جنہوں نے خون پیا حضور علیہ السلام کا کون سی جنگ میں جو ہے جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو آپ نے خون پی رہا تھا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مطلب آپ نے نکالنے میں خون آپ نے پی گئے تو حضور نے فرمایا کہ جہنم تم پہ حرام ہو گئی۔ تو یہ معاملے ہیں، تو اللہ پاک ایسے شرعی لوگوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وہ جو کہنے سننے میں بیان کرنے میں غلط بیانی ہوئی ہے، کفر نکلا ہو، کسی صحابی کی بیعت ہوئی، حضور علیہ السلام کی گستاخی بیعت ہوئی، اللہ کی گستاخی بیعت بھی ہوئی، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کرام کے طریقے پر ہمیشہ رکھے اور صحابہ کرام کی طرح زندگی ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم افتح علیہم حکمت